سماجی سطح پر کام کر رہا ہے. ناکنگ اینجلز اس ادارے کا نام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ملواؤں گا ان کے جو چیئرمین ہیں, ایک ممتاز شخصیت ہیں, بہت بڑا نام ہے. دین کے حوالے سے بھی, اسلام کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ میرے خیال میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. پیر نثار المصطفیٰ قادری صاحب, ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے لوگوں کی خدمت کا, اس کا اصل مقصد کیا ہے, کہ اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, دل میں کیا سوچ ہونی چاہیے. کہ دکھلاوا, لوگ آج کل دکھلاوا بھی لوگ زیادہ تر کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جذبہ کیا ہونا چاہیے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جی پیر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناکنگ اینجلز, آپ اس کے چیئرمین ہیں, سماجی سطح پر یہ تنظیم کام کر رہی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا سوچ لے کے یہ تنظیم آپ نے بنائی, اور اس کا جو ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مغل صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جو مہمان ہیں, جو میڈیا سے جن کا تعلق ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے ہیں اور ایک اچھا, بہتر, اعلیٰ کام کے لیے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں اتنی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پر, بہت سے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ غربا, مساکین, یتیما اور مستحقین جو لوگ ہیں وہ ان کی خدمت کریں. اور آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. آپ نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ جو ہے مستحق لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے انتہائی مہربان محمد تاج صاحب تشریف فرمائے, یہ فرما رہے تھے کہ بغیر باہر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر چیز کو قربان کرتے ہیں. میں نے بھی پورے یورپ کے اندر دیکھا ہے, تقریباً 25, 22, 23 ملکوں میں میں گیا ہوں, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ کس کی خدمت کر رہے ہیں, یہ مسلمان ہے, یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, یہ نصرانی ہے, یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ انسانیت کی, اور انسانیت کی خدمت کرنا. اور پھر انسان کی تعریف کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کے پاؤں سے, جس کی نظروں سے, جس کی زبان سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو کون ہے مسلمان؟ یعنی یہ تو میں نے کہا ہے, اور انہوں نے بھی, تاج صاحب نے بھی کہا ہے کہ باہر ممالک کے اندر وہ کسی کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں, تم زیادہ سے زیادہ کوشش کرو دوسروں کی خدمت کرنے کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی جو زندگی ہے, 63 سالہ زندگی, یعنی نبوت سے قبل والی زندگی بھی, جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں, وہ ہر گھڑی, ہر لمحہ جو ہے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے تھے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ تعاون کر کے یہ نہ دیکھیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں, بلکہ اگلے کا احسان ہے کہ وہ آپ سے تعاون لے رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احسان کر کے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں یا خدمت خلق کا جو جذبہ رکھتے ہیں, ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ جو کچھ ہے, ہم جو کچھ کرتے ہیں, یہ اللہ کو, نماز پڑھتے ہیں صرف اللہ راضی ہوتا ہے, روزے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے, حج و زکوٰۃ سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے, اور یہ جو غربا اور مساکین اور یتیما کی خدمت کرنا جو ہے, اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیں.
کھانا کھلانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ہماری گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کھانا جو ہے وہ مختلف گھروں کے اندر، مختلف مقامات کے اندر، مختلف جو ہیں وہ جگہ بنا دی جائیں جہاں پر جو ہے وہ کھانا تقسیم کیا جائے. اسی طرح جو ہے جو غریب ہیں ان کے کپڑوں کا بندوبست کیا جائے، ان کے بچوں کے کپڑوں کا بندوبست کیا جائے. اسی طرح جو بیمار ہیں اگر وہ مستحق ہیں تو ان کی بیماری جو ہے اس کا علاج کرایا جائے. اسی طرح اگر جو ہے وہ بچے ہیں، ایک غریب آدمی ہے، اس بچے ہیں اسکول نہیں جاتے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے والدین کو ملیں اور پھر کہیں جی کہ آپ کے بچوں کو ہم اسکول لے کر جاتے ہیں، ان کو کتابیں خرید کر دیں، ان کی فیس کا انتظام کریں. میں ابھی مغل صاحب کو بھی کہہ رہا تھا آپ نے اسکول کھولا ہے تو اس میں کچھ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایسے بچے داخل کرائے جائیں کہ جن کی فیس وہ نہ دیں، ہم دیں، یا آپ اپنی فیس کو ذرا کم رکھیں کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہیں اس وقت جناب. بچے جو والدین جو ہیں وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہیں وہ ہر گھڑی، ہر عمر، زندگی کے ہر شعبے کے لوگ جو، ان سے میں کہوں گا کہ ہر عمر کے ہر حصے کے اندر جو ہے آپ کو اور مجھے خدمت جو ہے وہ خلق کرنی چاہیے. میں ایک واقعہ ابھی پہلے سنایا ہے لیکن ابھی ان کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی 2-4 آدمی اور بھی سماعت کر لیں تو بڑا اچھا عمل ہے. اصحاب سیر اور تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 یا 22 سال کے قریب تھی، اور آپ نبوت سے پہلے بھی آپ پورے مکے کے اندر جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی تھی وہ معاشرے سے برائیوں کو بھی ختم کرتے تھے. اگر کوئی آدمی، چونکہ معاشرہ عرب کا معاشرہ آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی کرپٹ تھا اور انتہائی جو ہے وہ ظلم کرنے والا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے وہ فلاں آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نبوت سے قبل وہاں پہنچتے تھے اور ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو جس سے تم دوسروں کو دل آزاری کر رہے ہو. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر تھی. آپ کا چہرہ آپ کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہے، اور آپ کو جو آدمی دیکھتا تھا نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی وہ فریفتہ ہو جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چائے زمزم کے قریب ایک بیری کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے. اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پورے عرب کے اندر، مکے کے اندر خصوصی طور پہ قرب و جوار کے اندر، قبائل کے اندر اگر کسی کو پریشانی ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے پیغمبر، حضور نے دعویٰ کیا، صرف محمد بن عبداللہ کے نام سے وہ لوگ آتے تھے. تو ایک یمن کا ایک بابا جی تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی جو بڑی خدا ترس تھی، اور اس نے عالم خواب کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھا، اور خانہ کعبہ کو دیکھا تو وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عاشق ہو گئی اور فریفتہ ہو گئی. اور اس نے جناب اپنے باپ کو صبح اٹھ کر کہا کہ میں یمن میں رہتی ہوں، اس طرح رات کو عالم نوم کے اندر، عالم خواب کے اندر میں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے. تو کہتے ہیں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس گھر کو دیکھوں. وہ بابا جی یمن سے چلتے ہیں اور مکہ شریف میں پہنچتے ہیں، اور مکہ شریف میں پہنچے تو وہاں پہ اس وقت بت پرستی تھی. خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 خدا پڑے ہوئے تھے. ابھی کوئی آدمی تبلیغ کرنے والا، کسی دین کی بات بتانے والا یا کسی ظالم کا ہاتھ روکنے والا جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور نہ کوئی روک سکتا تھا. ہر سرمایہ دار جو اپنی مرضی کرتا تھا، ہر طاقتور جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مسئلہ وہ ادا کرتے تھے. لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھتے تھے. وہ بابا جی آیا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ایک بہت بڑا سردار، بہت بڑا سرمایہ دار، اس نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو وہ بیٹی پر فریفتہ ہو گیا. علماء فرماتے ہیں، اصحاب سیر فرماتے ہیں کہ اس نے اس بابے کی اور اس کی بیٹی کی دعوت کی اپنے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر دعوت کی تو وہاں جب پہنچا تو بیٹی کو اس نے چھین لیا اس سے اور اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا. اب وہ ایک کے پاس جاتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے، میری بیٹی اس نے جو ہے وہ مجھ سے چھین لی ہے. تو کسی نے کہا یہ بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا سرمایہ دار ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بیٹی مل جائے تو وہ چائے زمزم کے نیچے چلے جائیں اور وہاں میری کے
درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جسے لوگ محمد بن عبداللہ کہتے ہیں. وہ بڑا خدا ترس ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے. مخلوق خدا کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے, اپنوں بیگانوں کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں, غیر رشتہ داروں کے ساتھ, یعنی ہر اچھا کام جو ہے اس کی وہ دعوت دیتے ہیں ہر ایک کو. حالانکہ اس وقت نبی نہیں تھے, 20 سال کی عمر تھی, 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہا کہ جاؤ وہ بیری کے نیچے محمد بیٹھے ہوئے ہیں چاہے زمزم کے پاس. تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ بابا جو ہے جب وہاں پہ پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بابا کہتا ہے کہ جب میری پہلی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو میں فریفتہ ہو گیا. میں نے کہا اب میرا کام ہو یا نہ ہو, مجھے یقین ہے کہ یہ میری داد رسی کریں گے اور مجھے منزل اپنی جو وہ مل جائے گی. میں نے اپنا مقصد مدعا جو وہ بیان کیا. آپ نے فرمایا تم ٹھہرو ہم چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اظہار سے قبل بھی آپ کے ساتھ 22-25 نوجوان ہر وقت رہا کرتے تھے اور ہر وقت جو ہے ہر ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو آپ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں جا کر حملہ نہیں کیا, وہاں جا کر بڑے پیار و محبت کے ساتھ سردار کو ملے اور مل کر کہا کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں, اس ٹائم کے اندر اس لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کرو, نہیں تو ہم جو ہے وہ زور کے ساتھ طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے یہ لڑکی تم سے وصول کریں گے اور باپ کے حوالے کریں گے. اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ پہلے بھی پوری عرب کے اندر پوری دنیا کے اندر موجود تھا کہ مکہ شریف کے اندر ایک ایسا نوجوان آیا ہے کہ وہ ہر وقت اچھی بات کہتا ہے, برائی سے لوگوں کو بچاتا ہے اور ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے, ہر ظالم کو جو ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر فرمایا اتنا ٹائم آپ کو دیتے ہیں, آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو بھی ٹائم آپ نے دیا, فرمایا اس کے اندر اس کے پاس باپ کے پاس بیٹی پہنچنی چاہیے. اس نے دیکھا کہ یہ تو جو بات کہتے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں, دکھلاوا اور ریاکاری ہوتے نہیں. ایسے پتہ چلا کہ غیر بری طاقت جو ہے وہ پیچھے اس کے ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ کام تم کرو. لہذا اس نے وہ ڈر کر اس نے لڑکی باپ کے حوالے کر دی. باپ کے حوالے مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ جیسا کہ مغل صاحب نے کہا ہے کہ اس کا کیا مقصد, اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مخلوق خدا جب راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. تو عاشق ایک بہت بڑا شاعر وہ بھی کہتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ جو ہے وہ مہربان وہاں پہ ہو جائے گا اگر اس دنیا کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو NGOs ہے, میں بھی خادم ہوں, میری بیٹی ہے منزہ وہ بھی اس ادارے کی اور اس NGOs کی خادم ہے. ہم ہر وقت یہ آپ باضابطہ طور پہ رجسٹر کرا کے کام کر رہے ہیں, لیکن پہلے اس سے آج تقریباً 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت سے لے کر یہ اپنے طور پہ ذاتی طور پر رجسٹرڈ نہیں تھی, کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ادارہ منظور نہیں تھا, لیکن اپنی طرف سے اپنی وساطت سے اپنے مطلب زور کے ساتھ اپنے مال سے جو ہے قرب و جوار کے کسی گاؤں میں آپ چلے جائیں, میں بھی 2 جگہ پر گیا ہوں, کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پر کئی بچیوں کی شادی کرائی گئی ہے, کئی بچیوں کے ساتھ ان کو کپڑے لے کر دیے گئے ہیں اور کئی غربا کو جو ہے وہ کھانے کا سامان دیا گیا ہے. ایسے ہی جو ہے کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا گیا ہے. ایسے ہی جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے کسی کے, تو وہ اس نے کہا یہ مستحق ہیں تو ان کو اس کے بچے کی تعلیم کا انتظام کیا گیا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب کا, آپ سب کا, میری جہاں تک یہ آواز آ رہی ہے, میں دنیا والوں کو, تمام مسلمانوں کو, غیر مسلمانوں کو, سب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ عالم دنیا اور عالم برزخ میں کامیابیاں اور کامرانیاں چاہتے ہیں تو پھر خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ دکھلاوا ہو, ریاکاری ہو, فلاں آدمی جو ہے مجھے اچھا کہے, فلاں قوم اچھا کہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جب بندہ اس نیت سے کام کرتا ہے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے. برحمتک یا ارحم. کامیابی اور کی ضمانت جو ہے وہ خدمت خلق ہے.
یہی بات تھی حضرت پیر صاحب کی، اور تھی. میں لاسٹ آپ سے یہ پوچھوں گا حضرت صاحب کہ یہ جو ناکنگ اینجل جو تنظیم آپ نے بنائی ہے، اس کا جو ایک سیٹ اپ جو فنڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے جو مہربان ہیں، عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، ان کو کہتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں تم پیسے نہ دو، تم خود فلاں آدمی غریب ہے، فلاں آدمی مستحق ہے، اس کو جا کر آپ جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ پھر عام لوگوں کو بھی کہتے ہیں، دنیا داروں کو بھی کہتے ہیں، سرمایہ داروں کو بھی کہتے ہیں، جاگیرداروں کو بھی کہتے ہیں، اور کاروباری لوگ جو ان کو بھی کہتے ہیں، تاجروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تعاون کرو، اور ہم جو لوگ آپ کے ایک ایک پائی کا حساب رکھیں گے، اور جو ہے وہ آپ کے پیسے جو ہیں مستحقین میں کو پہنچائیں گے جناب. تو اصل فنڈنگ جو ہے زیادہ تر قرب و جوار والوں سے بھی ہوتی ہے، اور جو تجار ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم تعاون کرو.